لیکن میرا سوال ہے مسلمانوں سے، یہ چور دروازے نبیوں کی گستاخی کرنے کے کھولے کون؟ غیر تو آئے دن گستاخی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری صفوں میں گستاخ رسول موجود نہیں ہے؟ قرآن کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نبی کی شان میں بے ادبی کو گوارا نہ کرتے ہوئے ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو پائے۔ نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اجماع ہے کہ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد اپنے اپنے آرائیں، اپنی منطقیں، اپنی تعلیمات کو نبی کی حدیثوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر صدقنا و آمنا کی صدائیں بلند ہوگی، تصدیق بھی کی جائے گی، ایمان بھی لایا جائے گا، عمل بھی کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، انہی ممبروں سے، انہی محرابوں سے نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ احمد نقشبندی، کیا اس نے نبی کی حدیثوں کی گستاخی نہیں کی؟ ارے حنوط تو بعد میں رسول اللہ کے گستاخ، اور بعد میں ان کا انجام بے بد ہوگا، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں دیکھو، اس کے ویڈیوز دیکھنا مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عظمت رسول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب کی آوازوں پر تمہاری آوازیں بلند ہوگی تو تمہاری زندگی بھر کی عبادتیں برباد کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے حدیث کے چکر میں پڑو گے تو گھن چکر بن جاؤ گے، چکر کھاتے رہے۔ یہ کہتا ہے حدیث کے چکر میں پڑو گے تو گھن چکر بن جاؤ گے، چکر کھاتے رہ جاؤ گے، معاذ اللہ۔ اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، نتیجے کو نہیں پہنچیں گا، منزل آ جائے گی، ڈولا گھر کو آ جائے گا، امام اعظم کا غلام بن جا، ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی کرنے والا آئے اور ہم اہل حدیثوں سے بات کریں کہ نبی کی حدیث کی عظمت کا کیا عالم ہے، اور تو اور اس بدبخت نے تو اہل حدیثوں پر کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی نے کھڑے کر پیشاب کیا، تم اہل حدیث بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرو۔ اس کا طنز دیکھو، طنز رسول اللہ کی حدیث پر کرتا ہے ظالم۔ کبھی اس حدیث کو صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھ لیتا کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے، وہاں کوڑا کرکٹ کچرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اگر فارغ ہوتے تو کپڑوں کو گند لگ جاتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عمل کیا۔ اور ہم اہل حدیثوں کا بھی ایمان سن لو کہ اگر ہم عام حالت میں بیٹھ کر فارغ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر عذر ہو، کبھی موقع ایسا آ جائے، جو حالات ایسے آ جائیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس وقت فارغ ہوئے تھے، اہل حدیث ویسے حالات میں ویسے ہی عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کی عظمت ہے، نبی کی ایک ایک ادا پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ اور اس بدبخت نے تو داڑھی کا بھی مذاق اڑا دیا، ریکارڈ ہو رہا ہے،
اس تک پہنچانے والے کہ اس نے داڑھی، لمبی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی اتنی لمبی تھی، ایک آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، دونوں طرف سے داڑھی نکل کر سنگ کی طرح کھڑی ہو گئی، معاذ اللہ۔ ایک چچا حضرت گاڑی چلا رہے ہیں سامنے، ہم لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا یوں نکل کے ایسا اڑ رہی، میں گھور کے دیکھا، بولا کیا رے ان کو سنگاں دکھ رہے ہیں؟ تو ہمارا مبلغ بولا نہیں مول صاحب سنگاؤں گا نہیں ہوتے، داڑھی ہے۔ ہاں جب تو نے نبی کی داڑھی رکھنے والے کی گستاخی کی تو غیروں کو تو رسول اللہ کی گستاخی کا دروازہ کھولنے کا موقع تجھ جیسے بدبختوں نے دیا ہے۔ نبی کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پہلے ہی امت کے نوجوان داڑھی منڈا کے کہتے ہیں کہ چہرہ بنا کے آ رہا ہوں، اور ان جیسے بدبخت نے داڑھی کو مذاق بنا دیا۔ اللہ کی پناہ، عورتوں کو عیدگاہ اور مساجد لے جانے کا مذاق اڑایا جا رہا۔ پوچھو اس سے، مسجد نبوی میں صحابیات عورتیں نماز ادا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی؟ رسول اللہ کی گستاخی تو اپنے صفوں میں شروع ہو گئی، ان ظالموں نے نبی کی گستاخی کی ہے۔ سدھر جاؤ، توبہ کر لو، اور تمہارے چاہنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آ جاؤ، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کی فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔